لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. तो हम पढ़ रहे थे सूरत मुतफ़िफ़ीन के बारे में. हमने कहा था मुतफ़िफ़ीन का मतलब होता है वो लोग जो मतलब आधे वज़न करते हैं. ठीक है. उनको बोलते हैं क्या? नाप तोल में कमी करने वाले. कश्मीरी में बोलते हैं छुन तोलन वाले. इंग्लिश में बोलते हैं जो डीफ्रॉडिंग होंगे, डीफ्रॉडिंग. तो हम पहुंचे थे इस आयत तक. उसके बाद हम बोले थे यहाँ पे आयत में 15 में, कल्ला ऐसा हरगिज़ भी नहीं जैसा वो गुमान करते हैं कुफ़ार कि मरने के बाद ज़िंदा नहीं होना है. अल्लाह ताला जो हकीकत नहीं है, आखिरत जो है वो हकीकत नहीं है, जो बदले का दिन है वो सही हक नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इन्नहुम बेशक वो जो सारे हैं कुफ़ार जितने भी है, अन रब्बिहिम या अर रब्बिहिम वो उस दिन अपने रब से, यौम इदिन उस दिन, लमहजूबून हिजाब में होंगे. अब बता हिजाब किसको बोलते हैं? हिजाब बोलते हैं कवरिंग को. ये महजूब अला वज़न मफ़ऊल है. मतलब पता है क्या होता है इसका? मतलब होता है इसका महजूब होंगे नाबीना, जलवा इलाही को न देखेंगे, नूर को देखने से बेबहरा. इन शॉर्ट वो हिजाब में होंगे, वो देख नहीं पाएंगे अल्लाह ताला को. कौन? कुफार नहीं देख पाएंगे अल्लाह ताला को. अल्लाह इन्नहुम और रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून. ये उस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे. ओट बोलते हैं उर्दू में से इसके. ठीक है. लेकिन जो होंगे ना ईमान वाले जो होंगे, वो हो जाएंगे मुशर्रफ रुयत बारी ताला से. रुयत बोलते हैं देखने को, रुयत. ठीक है. रुयत किसको बोलते हैं? देखने को. हदीस में आ गया इन्नकुम सतरौन रब्बकुम, तुम देखोगे ऐसे अल्लाह ताला को जैसे इंसान देता है मून की ओर. इसका मतलब कि नहीं कि मिसाल दी है मून की तरह, नहीं. मतलब है कि जब इंसान देता है मून की ओर, ऐसा मतलब होता है कि इंसान बोलता है जरा साइड जो मुझे मून देखनी है, जरा साइड जो मुझे मून देखनी है. ऐसा नहीं होता है. सब देख पाते हैं आराम से मून. उससे वो मुराद है कि सारे देख पाएंगे रब की ओर. कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा बोलेगा किसी को तुम साइड जाओ, तुम साइड जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा. तो लेकिन देखेंगे कौन? मोमिन. कौन देखेंगे अल्लाह ताला को? मोमिन. और हदीस में आ गया कि बंदों के लिए जो सबसे बड़ी नियामत होगी जन्नत में, पता वो क्या होगी? वो होगी अल्लाह ताला को देखना, रुयत. कुछ बाज़ फ़िरक़ों ने, मुअतज़िला जहमिया ने इनकार ही कर दिया, अल्लाह को नहीं देख पाएंगे वहाँ पे. ऐसे है वो. लेकिन हम बोलते हैं दुनियाई आंखों से कोई अल्लाह को नहीं देख सकता है, लेकिन वहाँ पे रब देगा वो कुव्वत हमारी इन आंखों को कि वो देख पाएंगे अल्लाह ताला को. और हम मूसा ने कहा था ना, ए अल्लाह मुझे, मैं चाहता हूँ मैं आपको देखूँ. अल्लाह ताला ने कहा लन तरानी, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते हो. अल्लाह ताला ने फलम्मा तजल्ला रब्बहू, जब रब ने एक तजल्ली भेजी, एक नूर की एक तजल्ली भेजी, किस पे? पहाड़ पे. पहाड़ ही खत्म हो गया और मूसा को चक्कर आ गया. तब जाके मूसा को समझ आ गया कि अल्लाह ताला की अजमत की ज़्यादा है. ला तुदरिकुल अब्सार वहुव युदरिकुल अब्सार वहुवल लतीफुल खबीर. नो विजन कैन परसीव हिम बट ही परसीव्स ऑल द विजन. कोई भी इंसान, दुनिया की आंख अल्लाह ताला का इदराक हासिल नहीं कर सकती है, लेकिन वो अल्लाह ताला हर एक को देखता है. वो लतीफ़ है, वो बारीक बीन है. वो हर छोटा फ़िल इंसान का देखता है. अल खबीर वो बहुत ज़्यादा जानने वाला है. उसके बाद सुम्मा इन्नहुम, उसके बाद जो ये कुफार होंगे, जो ये फुज्जार होंगे, जो ये फासिक होंगे, इन्नहुम लसालुल जहीम, बतहकीक वो दाखिल हो जाएंगे और जल जाएंगे इस जहन्नम के अंदर. इन्नहुम लसालुल जहीम, वो जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे. जो ये सालू, इसका मतलब होता है कूद पड़ने वाला, दाखिल होने वाला. ठीक है, असलन. ठीक है. यानी कि जहन्नम में जाएंगे ना, वो जल जाएंगे फिर वहां पे. ठीक है. सालून था. अब सालून को नून गिर जाता है असली यहाँ पे अरबी में ना, असली ये सालून था. अब यहाँ नून गिर जाता है इजाफत से. वो जहीम यानी कि हेल फायर, जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएंगे. सुम्मा युकालु, उसके बाद उनसे कहा जाएगा, युकालु ये कहा जाएगा, हाज़ा अल्लज़ी कुंतुम, यही है वो जो कुछ तुम भी तुकज़्ज़िबून, जिसको तुम डिनाई करते थे, तकज़ीब करते थे, यही है वो जहन्नम. तुम जो बोलते थे ये कुछ भी नहीं है, आज तुम खुद देखो जहन्नम किसको बोलते हैं. तुम युकालु हाज़ा अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिस जहन्नम के तुम मुनकिर थे कि जहन्नम एग्जिस्ट नहीं करती है, आज तुम खुद देखो इस जहन्नम को. जैसे फिलोसफर्स बात है ना, फिलोसफर्स से बातें कर रहे होते हैं. दुनिया में पहले से डिबेट हो रहा है ना इसके बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में, जब से दुनिया बन गई है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स ये है. तो वो ऐसे ही करते हैं ना, खुशक बात करते हैं किसने देखा है वहाँ पे आफ्टर लाइफ है कि नहीं. ये लोगों ने खुद बनाए कंसेप्ट एक पर्पस मिलने के लिए.
ورنہ ریئلٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا جنت جہنم. بلکہ یہ کیا بتاؤں میں آپ کو، کیسے کیسے مسلمان جو اپنے آپ کو بولتے ہیں ان نے بھی ایسی چیزیں لکھی ہے فلاسفیز. وہ دکھاتے ہیں ایک سب سے یہ بس ایک کنسیپٹ ہے، ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. بس یہ بنا بنایا چیزیں ہیں ساری. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قتل الخراسون، جو اٹکل دوڑانے والے ہوں گے، جو بالکل نہ صرف یہ سوچ دماغ سے دماغی باتیں کرتے ہوں گے. کس نے دیکھا وہاں ہے کہ نہیں، کس نے دیکھا وہاں پہ ہے کہ نہیں، پتہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ بتائے یہ ہلاک ہو جائیں گے. الذین هم فی غمرۃ ساہون. اس دن وہ اسی جہنم میں جلائے جائیں گے جو یہ ایسے لوگ ہوں گے. تقاضے عقل کا یہی ہے کہ جنت جہنم ہونا چاہیے، کہ جس ذات میں بنائے اس نے ایک ریوارڈ سسٹم رکھا ہونا چاہیے، تب جا کے پرپز ملے گا، ہے نا. اس کے بعد کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. ان کتاب الابرار، بے شک جو ابرار، جو رائچس لوگوں کی کتاب ہے، جو نیکوکاروں کی کتاب ہے، جو ان کا ریکارڈ ہے، لفی علیین، وہ علیین کے مقام میں ہے. ضرور بضرور وہ علیین کے مقام میں ہے. علیین علو سے بن گیا، علو کس کو بولتے ہیں؟ بلند کو، بلند جگہ کو. ٹھیک ہے. علی ہوتا ہے بلند جگہ. ان کے ساتھ آسمانوں پر جس میں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں آ گیا کہ جو ہے نا نیک لوگ، ان کی روحیں عرش کے کچھ قندیل عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، پاٹس، اس میں ان کی روحیں ہوتی ہے. یا کچھ حدیث میں آ گیا کہ سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہے شہیدوں کی روحیں جنت میں. ان شارٹ ان کی روحیں جنت میں ہوتی ہے. ان کی روحیں؟ نیک لوگوں کی روحیں. اور کیونکہ برزخ بولتے ہیں کہ اس مقام کو جہاں پہ روحیں ہوتی ہے، ٹیمپرری جگہ جہاں پہ روحیں ہوتی ہے. جب دنیا ختم ہو جائے گی نا، نفقہ اولا آ جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، نفقہ ثانیہ بھی آ جائے گا، تب روحیں واپس آ جائیں گی، برزخ سے آ جائیں گی انسان کے جسم کے اندر. اور انسان قبروں سے باہر آ جائے گا، جیسے اٹھ جاتی ہے ویجیٹیشن زمین سے، اس ہڈی سے، عجب الدن سے. اس کو کوسائکس بولتے ہیں. میں کہا تھا اس کو ٹیل بون بولتے ہیں، جو حدیث میں آ گیا ہے کہ وہ ہڈی ڈیجنریٹ نہیں ہو جاتی ہے، اور خلائق اس سے پیدا ویسے ہو جائیں گے، وہ ایسے ریزلٹ ہو جائیں گے جیسے ہو جاتی ہے، جیسے پیڑ اگ جاتا ہے سیڈ سے. کیونکہ وہ ہوتی ہے ٹوٹی پوٹنٹ وہ والی ہڈی، اس میں ہوتی ہے پوٹینسی ایک نیا آرگینزم بنانے کی، اس میں وہ سارے جینز پریزنٹ ہوتے ہیں. اچھا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون. اور کون سا چیز تمہیں جانوا سکتا ہے، اینڈ واٹ کین میک یو نو ما علیون. وما ادراک ما علیون. اور تجھے کیا پتا علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ ان کے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں نیکوکار لوگوں کے. یشہدہ المقربون. مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے، یشہدہ. ٹھیک ہے. اس کا مشاہدہ کرتے، اس کو وٹنس کرتے. کون وہاں پہ؟ کون ہوتے ہیں؟ مقربون، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہوتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم. یقیناً بے شک جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ بلس میں ہوں گے. اس سے مراد کیا؟ بڑی نعمتوں سے جنت. علی الارائک ینظرون. وہ اس یہاں پہ تھرونز لکھا ہے، ارائک بولتے ہیں تکیوں کو. ہاں. علی الارائک ینظرون. کچھ اور بولتے ہیں کچھ مسہریوں، مصریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. علی الارائک ینظرون. یا ارائک اس کو بولتے ہیں بہت سے تخت. ارائک، اری کیا ہو گیا؟ ایک تخت، تختن تخت، تھرون، اسے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. علی الارائک ینظرون، دیکھتے ہوں گے، آبزرو کرتے ہوں گے. اس کے بعد تعریف فی وجوہہم. تم جانو گے، تم ریکگنائز کرو گے ان کی چہروں سے نظرۃ النعیم، ریڈینس آف بلس، کی نعمتوں کی ریڈینس سے آ رہی ہے، کہ نعمتوں کی تر و تازگی. نظرہ بولیں تر و تازگی کو، کس کو بولتے ہیں؟ تر و تازگی کو. ٹھیک ہے. پہچان لو گے تم ان کی ریڈینس کو. حدیث میں کیا کیا ہے؟ نظر اللہ عمران، اس شخص کو اللہ تعالیٰ ریڈینٹ رکھے، اس کے فیس کو، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ روشن کرے اس کے چہرے کو. سمع منا شیئا، جس نے ہم سے کوئی بات سنی. فبلغه كما سمعه، پھر ایسی آگے پہنچائی جیسے سنی اسے والی بات. فرب مبلغ او عام سامع. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، جو باتیں کرنے والا ہوتا ہے، وہ خود عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے دوسروں کو اثر ہو جاتا ہے، وہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے انسان کو بات آگے پہنچانی ہے. فرب مبلغ، کتنے سارے تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں. او عام سامع، کبھی جو سامع ہوتے، سننے والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ کیا کرتے؟ ان کو اثر ہو جاتا ہے سارا ڈیپ. اس کے بعد
युस्क़ौन मिन रहीक़ मख़तूम, वो पियेंगे रहीकुल मखतूम से। है ना किताब ही रहीकुल मखतूम, सीलनेट जो इस पे सीरत पे किताब, बहुत ऑथेंटिक किताब है। वो पियेंगे रहीकुल मखतूम से। रहीक बोलते हैं प्योर शराब को, जो प्योर शराब होता है। और मखतूम क्या होता है? सील जो होगा, उसके ऊपर सील लगाई जाएगी ताकि अब गंदगी इसमें नहीं जाएगी। मखतूम है ना। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे सील डाल दी, मोहर डाल दी। या हम बोलते हैं आज जो है वो ख़ातमुन नबीन है, सील ऑफ प्रॉफिट्स, बस उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आ जाएगा। ठीक है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह इलैकुम व ख़ातमुन नबिय्यीन, सील ऑफ प्रॉफिट्स। या खातिम बोलते हैं शायद इसको ना, रिंग को बोलते हैं। हातिम पता ही नहीं, इतना है मगर। रही का पता क्या होता है? रही का मतलब होता है साफ शिफाफ और खालिश शराब। ठीक है। जिसमें जिसमें किसी चीज़ की आमेजिश ना हो, कोई मिक्सचर नहीं होगा उसमें, बिल्कुल प्योर होगा वो। ठीक है। और मखतूम क्या होता है? किस पे ये होगी क्या? सील करके होगी इस पे। या कुछ बोलते हैं बाज के नज़दीक जो ना मखतूम सील, ये मखलूत के माना में, मखलूत। मखलूत इसना होता है खलत मलत हो गया, वहाँ पे खलत मलत हो गया, मिक्स हो जाना, मखलूत के माना में। और मखलूत क्या होता है? मखलूत होता है कि यानी शराब में कस्तूरी की आमेजिश होगी। ठीक है। जिससे इसका जायका डबल हो जाएगा, और खुशबू मज़े मज़ीद खुशकन और राहत अफजा हो जाएगी। बाज़ कहते हैं ख़त्म है, ये ख़त्म से है, वही ना मतलब सील्ड हो गई है। यानी इसका जो आखिरी घूंट होगा ना वो कस्तूरी का होगा। बस खिताम के माना खुशबू करते हैं। ऐसी शराब जिसकी खुशबू कस्तूरी की तरह होगी। इब्न कसीर हदीस में भी यही लफ्ज़ आया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन ने किसी प्यासे मोमिन को एक घूंट पानी पिलाया, अल्लाह ताला उसे क़यामत वाले दिन अर्रहीकुल मखतूम पिलाएगा। जिसने किसी भूखे मोमिन को खाना खिलाया, अल्लाह ताला उसे जन्नत के फल खिलाएगा। जिसने किसी नंगे मोमिन को लिबास पहनाया, अल्लाह ताला उसे जन्नत का सब्ज लिबास पहनाएगा। ये मुस्नद अहमद की हदीस में आ गया है। तो ये था युस्कौना, वो पियेंगे रहीकुल मखतूम, रहीकुल मखतूम से। सका यस्की बोलते पीने को, है ना, बोले ना नमाज इस्तिस्का, पानी मांगना। सका यस्की हो गया पानी पीना। युस्कौना उन्हें पिलाया जाएगा। आप देखा करें रूट वर्ड खुद ही इसको देखिए, अस्का युस्की से बन गया, अस्का युस्की, युस्की युस्की यानी युस्कूना, ऐसे बन जाता है इसको। अच्छा, खिताबुहु मिस्क, जो उसकी सील होगी वो मिस्क होगी, वो मस्क होगी। मस्क पता क्या होता है? कस्तूरी पता क्या होता है? ये निकल जाती है बहुत सारी चीज़ों से, जो होता है ना डेयर, डेयर के नेवल से निकल जाती है ये फ्रेगनेंस। जू में आ जाएंगे ना, जू में ऐसी फ्रेगनेंस आ रही होती है कि ये डेयर के नेवल से निकलता है ये वाला मिस्क, बहुत अच्छा होता है ये। खितामुहु मिस्क, उसका जो सील होगी वो मिस्क की होगी, कस्तूरी की होगी। वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, तो तनाफुस करने वालों को चाहिए कि वो तनाफुस इसमें करे। कंपटीशन करने वालों को चाहिए कि वो कंपटीशन इसमें करे। तनाफुस बोलते हैं कंपटीशन करने वालों को, ठीक है, सबकत लेने वालों को। तो सबकत लेने वालों को, आगे जाने वालों को चाहिए कि वो इसमें आगे जाए, किसमें? इसी चीज़ में कि उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, इटर्नल रिवॉर्ड, दायमी नियामतें मिलेंगी उनको जन्नत के अंदर। वफ़ी ज़ालिका फ़लियतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, इसी चीज़ में चाहिए कि चीज़ हासिल करने में रगबत करने वाले रगबत करें। मैं कोई चीज़ चाहता हूँ, अब मुझे क्या करना है? ऐसे मिलेगी खुद ही खुद ही नहीं, रगबत करनी है, कंपटीशन करना है। तो इसमें भी मुझे कंपटीशन करना है। उसके बाद वो मिजाजुहु मिन तस्नीम, जो मिजाज होगा इसका, ये अल्लाह बोलता है कुरान में, लिमिथ्ली हादा फलयामलिल आमिलून, है ना। इसी चीज़ के लिए अमल करनी चाहिए अमल करने वाले जन्नत के लिए। वो मिजाजुहु मिन तस्नीम, जो मिजाज होगा इसका, जो मिक्सर इसका होगा, वो तस्नीम से होगा। इसकी जो आमेजिश होगी वो तस्नीम की होगी। ये तस्नीम क्या होता है? तस्नीम के माने बुलंदी के है। ऊंट की कोहान जो इसके जिस्म से बुलंद होती है, इसे सिनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनाम। ना हदीस में भी आ गया है, वो ज़ुर्वतु सनामी अल जिहाद, जो इस्लाम की चोटी है वो जिहाद है। तो कब्र के ऊंचे करने को भी तस्नीमुल कुबूर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तस्नीमुल कुबूर, मतलब जायज़ है ही। तस्नीमुल कुबूर जायज़ नहीं है, कब्रों पे इमारत बनाना, उसको प्लेन करना है, जैसे
علی رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ مجھے رسول نے حکم دیا کہ تم کوئی قبر نہیں، ولا قبر مشتبن الا سویتہ، تم کوئی بھی قبر نہیں چھوڑنا مگر برابر کر دینا، پلین کر دینا، کیونکہ شرک ایسی آ گیا پرانی امتوں میں بھی، جیسے بھی ہو رہا ہے شرک ایسی آ رہا ہے، ان پہ لعنت ہے جو بناتے ہیں مساجد قبریں قبروں کے اوپر، حدیث میں آ گیا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی یہودوں پہ اور ایسا کرسچنز پہ، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان نے بنا دی اپنی نبیوں کے قبروں کے اوپر مسجد، کیا بنا دی؟ نبیوں کے قبروں کے اوپر مسجدیں بنائی دی انہوں نے، تو لعنت والے افعال ہے یہ کر رہے ہیں جو بناتے ہیں قبر کو، مسجد کو قبر کے اوپر، کیونکہ شرک ایسے آ جاتا ہے، انسان بولے گا نہیں میں وہاں جاتا ہوں قبر کے پاس فاتح بیچنے کے لیے، مسئلہ نہیں ہے کچھ، پھر میں نماز وہیں پڑھتا ہوں، لیکن مسئلہ نا کہ قبر میں نماز، جہاں قبر ہوتی ہے وہاں نماز نہیں آ جاتی ہے، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا نہیں ہوتی ہے، آپ کوئی بولتے ہیں نہیں وہ الگ ہوتا ہے، وہ جہاں پہ آستان ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور یہاں سے کی قبر، لیکن اسٹل جس جگہ پہ شرک ہوتا ہوگا اس جگہ پہ جانے سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر میں وہاں جاؤں گا، میں اچھے نیت سے جا رہا ہوں وہاں، نیک گزر کے اللہ تعالیٰ کے، میں انہیں کیا، میں انہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن مسئلہ کیا ہے، باقی لوگ بولیں گے اچھا یہ بھی یہاں پہ آ گیا ہے، مطلب یہاں پہ آستی یہاں مانگتے جو وہاں مانگتے ہوں گے، تو اگر وہاں پہ جانا ہے تو ان کو بولنا ہے کہ صحیح نہیں ہے، تبھی وہاں جانا ہے، ایسی ہمت تو کسی کو نہیں ہے آج کل جو ایسے سیدھے بولے گا ان کو، ومزاجه من تسنیم، جو مزاج اس کا ہے وہ تسنیم سے ہوگا، ٹھیک ہے، تسنیم القبور، اچھا مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی، ٹھیک ہے، بالائی علاقوں سے، اوپر کے علاقوں سے، ٹھیک ہے، یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی، کون؟ تسنیم جو ہوگی یہ جنت کی بہترین شراب ہوگی اور اعلیٰ شراب ہوگی، اس کے بعد ومزاجه من تسنیم ہے نا، مطلب اوپر سے آ جائے گی یہ، تسنیم القبور کیا ہوتا ہے؟ قبروں کو اوپر لے جانا، اس کے بعد عین یشرب بہا، عین یشرب بہا، ایسا سپرنگ ہوگا وہ، ایسا چشمہ ہوگا وہ، یشرب بہا المقربون، جس سے پئیں گے مقربون، جو قریب ترین بندے اللہ تعالیٰ کے ہوں گے وہ اسے پئیں گے، ہے نا، تین کیٹیگریز بیان کیا نا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقع کے اندر، کیا ہے وہ؟ فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، رائٹ سائڈ والے، لیفٹ سائڈ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، لیفٹ سائڈ والے، اور کیا ہے؟ والسابقون السابقون، سبقت لینے والے، اعمال میں آگے جانے والے، اولئک المقربون، وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے جو دنیا میں بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ سے اور آخرت میں بھی قریب ہوں گے اللہ سے، کیسے؟ وہ ہوں گے جنت الفردوس کے اندر، جو قریب ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش سے، ایسے سمجھنا یہ چیز، ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے، عین یشرب بها المقربون ان الذين اجرموا، بے شک جو لوگ جو ہے جو جرم کرتے ہیں، گناہ گار لوگ جو ہوں گے، کانوا من الذين آمنوا، وہ تھے ایمان والوں سے، یضحکون، ہنسا کرتے تھے، گناہ گار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے ہیں، کیا ایک گناہ گناہ سمجھ رہے ہیں، کیا یہ مزے نہیں کر رہے زندگی میں، کیوں یہ پارٹی وارٹی کیوں نہیں کر رہے، کیا کن مذہبی رکاوٹوں نے روکا ان کو، ہنس رہے ہوتے ہیں، کیا کیسے لوگ ہیں، کتنے کیسے فالو کرتے رہے ریلیجن کو، جیسے ان کو کیا ملتا ہے ان کو اس چیز سے، ایسے ہنستے ہوں گے وہ، ان الذین اجرموا، جو جرم کرتے، جو گناہ کرتے، وہ ایسے کیا کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں حقیر جانتے تھے، ان کا استہزاء مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسے لوگ ہیں، کیا ہے، پتہ نہیں کسی کی بات سن کے یہ عمل کر رہے ہیں اس پہ، اس کے بعد وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ نا وہ جو مجرم لوگ ہیں جو ان سے گزر جاتے ہیں، ان کے پاس جو گنہ گار لوگ ہوتے ہیں، یتغامزون، وہ تغامز کرتے ہیں، اور تغامز کس کو بولتے ہیں؟ تغامز بولتے ہیں، اس نے یہاں پہ لکھا ہے اردو میں، ترجمے میں کیا لکھا ہے اس نے؟ کینکیوں سے اشارہ کرتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ کینکیوں سے، مجھے اردو پڑھا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ چاہیے، کینکیوں سے اشارہ کرتے ہیں، دے ونکڈ ایٹ ایچ ادر، ونکڈ اس نے یہاں پہ لکھا ہے، بتا وہ کیا ہوتا ہے کینکیوں سے اشارہ کرنا، ہے نا، آنکھوں سے دکھانا ہے جنا ہوں میں، یا ایسا طرح ایسے کرنا جیسے کرتے ہیں، یہ نا وہ لوگ دکھانا، یہ حقیر لوگ ہیں سوسائٹی کے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہم نفر فنا فلا، جسے بولتے کشمیر میں لوگ، سوچے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان سے گزر جاتے ہیں وہ تغامز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آخرت پہ ایمان رکھنے والوں کو کفار کیا بولتے ہیں؟ یہ فولش پیپل ہے، یہ سفہا ہے، سورہ بقرہ میں آ گیا ہے نا،
وہ سوچتے کہ نہیں، حالانکہ عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ وہ رکھتا ہے ذہن میں اٹرنل ریوارڈ، دائمی نعمتیں، ابدی نعمتیں، وہ نہیں چاہتا ہے عارضی نعمتیں، وہ چاہتا ہے دائمی نعمتیں، وہ بھی چاہتا عارضی نعمت بھی ضروری ہے لیکن اصل میں وہ کیا دیتا ہے پریفرنس کس کو؟ دائمی نعمتوں کو، عقل کا تقاضا یہ ہے نا، لانگ ٹرم سوچنا۔ اچھا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، غمز کے معنی ہوتے ہیں پلکوں اور ابروں سے اشارہ کرنا، پلک ہے نا یہ، کیا اس کو بولتے ہیں، آئی لڈ سے اشارہ کرنا ہے، یہ وہ ہے ایسے کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک دوسرے کو اپنی پلکوں اور ابروں سے اشارہ کر کے ان کی تحقیر اور ان کے مذہب پر تعان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا مذہب فالو کرتے ہیں؟ تعان کرتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ آنکھوں سے دکھاتے اشارے، ٹھیک ہے؟ خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ لوٹتے اپنے لوگوں کی اور اپنے اہل کی اور، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کی اور، جب وہ لوٹتے کون؟ یہی مجرم لوگ جو ہے، انقلبوا فقیہین، وہ لوٹتے ہیں فقیہین، جسٹنگ، ٹھیک ہے، نا مزاق کرتے ہوئے لوٹتے ہیں، انقلبوا فقیہین، وہ لوٹتے ہیں لگیاں کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ لگیاں کرتے کہ مطلب کیا ہو گیا؟ دل لگیاں بولتے نا، ویسے ہی، یعنی اہل ایمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل لگیاں کرتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر والوں میں لوٹتے تو وہاں خوشحالی اور فراغت کا استقبال، تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی تھی، جو چاہتے تھے انہیں مل جاتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر نہیں کیا، اور ادا نہیں کیا، بلکہ اہل ایمان کی تحقیر اور ان پہ حسد کرنے میں ہی مشغول رہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کی اور اپنے لوگوں کی اور، انقلبوا فقین، وہ لوٹتے تھے کیا؟ انجسٹنگ، جسٹنگ میں تمہارا کیا ہوتا ہے؟ جسٹنگ ہوتا ہے ٹو سے اور ڈو سم تھنگ ٹو امیوز پیپل، نا مزے کرنے کے لیے، یا جسٹنگ ہوتا ہے جو کرنا بھائی، لوگوں کو مذاق اڑانا بھائی نا، مطلب intended as a joke and not said serious، ہاں، بولتے جسٹنگ، مذاق بناتے ہیں کفار نا، ہنستے ہنستے یہ کیسے لوگ ہیں، ہم مزے کر رہے ہیں، کتنے عجیب لوگ ہیں، ایسے نا آپ سمجھا کرے اس کا مطلب کیسے ہوتا ہے؟ پانی پیتے ہوئے بولے کیا بکواس لوگ ہیں، ایسے سمجھنا ہے اس کو، نعوذ باللہ۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب انہیں دیکھتے ہیں، قالوا، وہ کہتے، ان هؤلاء لضالون، بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جب دیکھتے ہیں نا وہ لوگ کفار، مجرم، گنہگار، ان نیکوکاروں کو، رائچس لوگوں کو، تقوی والوں کو، جو اللہ کے احکام کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، بولتے ہیں کہ کیا یہی گمراہ ہے؟ الٹا گمراہ ہی نہیں بولتے، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، اس کو بولتے ہیں نا، اسٹیو سائیکالوجی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ اپنی انسیکیورٹی دوسرے کے اوپر تھوپ دینا، جیسے زب خود ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو بولتا ہے تم بھی ایسے ہوگے، تھوپ دیتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے؟ کیا بولتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا، جو نہیں یہ یعنی جو اہل توحید ہے، جو اہل شرک، اہل توحید اہل شرک کی نظر میں، اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ ہے، ٹھیک ہے؟ اہل الشرک کے نزدیک اہل توحید گمراہ ہوتے ہیں، شرک والے ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ توحید والے ہی گمراہ ہے، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست کرو۔ جو شرک والے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہمارا عقیدہ درست ہے، تم کرو عقیدہ درست اپنا، اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ ہوتے ہیں، اہل کفر کیا بولتے ہیں؟ ایمان والے گمراہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال آج بھی ہوگی، اسے وہی لکھا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد، وما ارسلوا علیہم حافظین، وما ارسلوا علیہم حافظین، اور نہیں ہم نے بھیجا تھا ان کو، کن کو؟ علیہم حافظین، ان پر، حافظین گارڈین، اور یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے، یہ کفار جو ہے، یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجے تھے کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کے اعمال و احوال ہی دیکھتے رہے اور ان پر تبصرہ کرتے رہے، یعنی جب یہ ان کے مکلف ہی نہیں تو پھر کیوں ایسا کرتے؟ ان کے جو یہ کرتے بس یہ بول رہے ہوتے ایسا کر رہے، آج آج ایسا مومن کر رہے، آج ایسا کر رہے، ان کو اس کے لیے ہم نے نہیں بھیجا تھا اس کام کے لیے، ان کو دنیا کے اندر۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اب سنو، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، بس آج کے دن جو ایمان والے ہوں گے، جن کو اپنے رب پہ ایمان تھا، اپنے اس رب پہ جو الاول اور الآخر تھا، من الکفار یضحکون، آج وہی کفار سے ہنستے ہوں گے، اور کتنی بڑی ذرات ہوگی کفار کو کہ دائمی عذاب میں ہوں گے وہ،
हमेशा के नुकसान में होंगे, हमेशा खसारे में होंगे। फिर यौमल्लज़ीना आमनू, आज के दिन जो ईमान वाले होंगे, आखिरत और रब पे ईमान, ईमान कामिल रखने वाले जो होंगे, वो कुफार से हंसते होंगे। मिनल कुफारी यضحकून, यानी जिस तरह दुनिया में अहले काफिर अहले ईमान पे हंसते थे, क़यामत वाले दिन ये काफिर अल्लाह की गिरफ्त में होंगे और अहले ईमान उन पे हंसते होंगे। उनको हंसी क्यों आ गया अहले ईमान को? इसलिए कि गुमराह होने के बावजूद हमें गुमराह बोलते थे और हम पे ही हंसते थे। आज इनको पता चलेगा असली गुमराह कौन था। ठीक है, और कौन इस काबिल था कि उसका मजाक उड़ाया जाए, कौन इस्तेहजा के असली काबिल था, कौन डिजर्व करता था कि उस पर हंसा जाएगा, उसके हाल पे हंसा जाएगा। वो कुफारी है, वो मुजरिम है, वो गुनहगार है, वो आसी है, वो रब का नाफरमान है, वो मुल्हिद है, वो जिंदीक है, वो फासिक है, वो फाजिर है, जिस पे हंसना चाहिए इंसान को, जिस पे हसरत खानी है इंसान को कि आखिरत अपनी तबाह कर रहा है ये एक टेम्परेरी मज़े के लिए। इब्न क़य्यिम जिसे बोलता है, इब्न क़य्यिम बोलता है ना कि कैफ कैफ अकून आकिलन, कैफ यकून आकिलन, कैसे वो शख्स आकिल हो सकता है, कैसे मैं बोलूंगा कि वो शख्स आकिल है, वो अकल वाला है। मन बाअल जन्नत बिशहवत साअतिन, जो एक घड़ी की शहवत से का सौदा करता है जन्नत से। एक घड़ी में वो शहवत करता है, गलत काम करता है, फाहिश काम करता है, और वो करता है सौदा जन्नत का। कैफ यकून आकिलन मन बाअल जन्नत बिशहवत साअतिन, कैसे वो अक्लमंद हो सकता है। उसके बाद अलल अराइक यंजुरून, वो तख्तों पर बैठे हुए देख रहे होंगे, तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे वो। कौन? जन्नत वाले। हल थुविबल कुफ्फार, देखिए अब जो ना एंड किया है अल्लाह के संग इतनी डीप आए थे, क्योंकि ये करती है तकाज, यही होती है, इसको बोलते हैं तकाज़े फितरत। बित अल्लाह ताला हमें बोल रहा है ऐसे ऐसे, अब हमें खुद निकलना चाहिए अंदर से, इंट्रिंसिकली आपको बाहर आना चाहिए वो जो आपकी फितरत में आपको इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेंस ऑफ जो डिविनिटी है। आपको पता है कि अल्लाह ताला हकीकत है, आखिरत हकीकत है। देखिए आज कैसी है, हल थुविबल कुफ्फार, क्या अब इन मुनकिरों को, इन कुफ्फार को, मा कानू यफ़अलून, क्या अब इन मुनकिरों ने जैसा ये क्या करते थे पूरा पूरा बदला पा लिया? ठीक है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनने अल्लाह का इनकार कर दिया, आखिरत पे ईमान नहीं रखा और हंसा ईमान वालों पे, और कोई भी नेक अमल नहीं किया बल्कि जुर्म पे जुर्म करते गए, बेहयाई फैलाते गए करते गए, क्या वो नहीं डिजर्व करते जहन्नम को? क्या सुवेल कुफा, क्या उन्हें सवाब नहीं दिया जाए, उन्हें पे नहीं किया जाएगा जैसा उन्हें किया था? सुना बोलते कर्मा, अच्छे भी अच्छा, बुरे भी बुरा। ठीक है, हल सुवेल कुफारो मा कानू यफ़अलून, जो नहीं कर्मा उसको बोलते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा क्या नेचुरल चीज़ है, हर एक इंसान को अंदर से होती है, उसको पता होती है कि अच्छे पे अच्छा ही मिलेगा मुझे और बुरे पे बुरा ही मिलेगा। और दुनिया में भी ऐसा हो जाता है, जो किसी का बुरा चाहता है वो मज़े लेता है थोड़े से, उसको मज़े मिल जाते हैं हाँ, लेकिन उसकी रूह बीमार हो जाती है, ये बात याद रखिए आप, उसकी रूह बीमार हो जाती है। सच में ऐसा हो जाता है, दुनिया चलती है ना ऐसे ही, जिसने दुनिया बनाई उसको पता है दुनिया कैसे बनानी थी, किन किन मैकेनिज्म, किन प्रोसेसेस पे। देखिए मेरे सामने कोई ये है, ये ना ये भीख मांगने वाला है, मुझे बोल रहा है पैसे दो मुझे, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ, साइड धक्का दे रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ एरोगेंटली। अब पता है अंदर से मुझे एक गिल्ट हो जाएगी जो मुझे कभी खत्म नहीं हो जाएगी, कभी नहीं खत्म हो जाएगी वो गिल्ट, चाहे मैं कुछ भी करूंगा। तो जो होते हैं ना एथीस्ट, वो क्यों चैरिटी देते हैं? वो चैरिटी अब पता है एथीस्ट क्यों चैरिटी देते हैं? मतलब हम मुसलमानों को पता है कि हमें रब के पास जाना है, हिसाब किताब देना है, इसलिए हम ऐसा नेक अमल करते हैं रब के लिए, है ना। एक एथीस्ट क्यों मॉरल मॉरल होता है कभी कभी, वो क्यों मतलब दे रहा होता है? उसी गिल्ट को ख़त्म करने के लिए, जो अंदर से गिल्ट होती है ना, वो गिल्ट, मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ गरीबों को पैसे, अगर मेरे पास है, मैं खुद आराम कर रहा हूँ वो आराम नहीं कर रहा, अंदर से गिल्ट हो जाती है, परेशानी हो जाती है नेचुरली। मतलब इससे इसको इंसान कुछ नहीं कर सकता है, गिल्ट नेचुरली हो जाती है। तो डोंट डू चैरिटी फॉर द सेक ऑफ रिमूविंग दैट गिल्ट, डू चैरिटी फॉर द चैरिटी सेक, ये इस्लाम सिखाता है। तो चैरिटी फॉर द चैरिटी सेक, और ये होता है फर्क एक मोमिन के अमल करने में और एक काफिर के अमल करने में। जब भी काफिर दुनियाई काम कर रहा है, जो दुनियाई वो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो उसे दुनियाई लोगों की तारीफ चाहता है, दुनियाई लोग मुझे बोलेंगे इसने अच्छा काम किया ऐसे। एक मोमिन चाहता है ये सब चीजें नहीं, एक मोमिन दुनियाई लोगों की तारीफ नहीं चाहता है, वो सिर्फ रब के पास अपना मकाम चाहता है और वो कुछ नहीं चाहता है।
یہی ہے نا اسلام کی جو ساری بنیاد ہے وہ اخلاص پہ ہے. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اسلام ہی نہیں ہے انسان کے پاس ہے. یہ سمجھنا اگر میرے پاس اخلاص ہے تو میرے پاس اسلام ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو اسلام ہی نہیں ہے، کیونکہ الدین النصیحہ، دین اخلاص ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو اس سے جو ہے نا کفار جتنے بھی وہ نیک عمل کرتے ہیں نا دنیائی لحاظ سے، چاہے وہ رفائی عامہ کرتے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، سوشل ورکس کرتے، وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچائے گا وہ، کیونکہ ان کو ایمان ہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ منکر آخرت ہی ہے تو انہیں اس کا ریوارڈ دنیا میں مل جاتا ہے. دنیا کے لوگوں کی یہ مل جاتی ہے، تعریف مل جاتی ہے، ایک بولتے ہیں اس نے اچھا کام کیا تھا، ایسے ایسے، اس سے کیا ہو جائے گا انسان کو؟ اور دنیا کے لوگوں کی تعریف کیا فائدہ انسان کو پہنچائے گی؟ اتنا ہی کہ انسان کا ایگو بوسٹ کرے گی، تکبر میں ڈال دے گی انسان کو. دنیا کی تعریف کیا فائدہ دے گا اس چیز سے؟ تو انسان کو ہمیشہ دیکھنا ہے کہ میرا جو مقام ہے وہ رب کے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس نہیں دیکھنا ہے میرا مقام کیا ہے، دیکھنا ہے کہ رب کے پاس میرا مقام کیا ہے. اچھا، جو یہ ثوبہ بمعنی اصیبہ، یہاں پہ اصیبہ، انہیں ثواب دیا جائے گا، انہیں بدلہ دیا جائے گا. پیڈ لکھا ہے اسے یہاں پہ، ہاں. یعنی کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جائے گا. اب اگر میں کہہ رہا ہوں انگلش ٹرانسلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے نا ایسے، کیونکہ ہم نے بچپن سے کیا پڑھا تھا، انگلش لینگویج پڑھی ہوتی ہے بچپن سے ہی. ہمیں جو ہے آسان، ہم جلدی کر پاتے ہیں اس کو، کیا گریسپ انگلش کو کمپیئر ٹو اردو، ہے نا. میں بولتا ہوں والا اردو میں، کیونکہ پھر جا کر انگلش بولوں گا وہ صحیح نہیں رہے گا، ویسے اثر نہیں ہو جاتا ہے مطلب. اثر ہوتا ہے اردو میں ہی انسان کو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے انسان کو. المتففین، کیونکہ ہمیں کہتی ہے نا، ہمیں کہتی ہے ریزونیٹ زیادہ اردو لینگویج ہی. زیادہ کشمیری کرے گا، میں کشمیری نہیں کرتا، میں سوچتا ہوں کوئی میرا سمجھتا ہی نہیں ہوگا کشمیری. ادھیکم صورت الانفطار یہ اب 83 نہیں، اب انشقاق 84 ہے، انشقاق. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشقاق بولتے ہیں کس کو؟ فٹ فاڑ دینے کو. ٹھیک ہے، انشقاق. شق بولتے ہیں نا، شق القمر، جیسے آپ کا وعلیکم السلام. شق القمر جیسے آپ کا ایک معجزہ تھا، سن کے منہ کے دو ٹوٹے ہو جانا. تو انشقاق بولتے ہیں کس کو؟ دو ٹکڑے. اتنا ہی بڑا یہ. ابھی ایسے 5 منٹ بچے، اب صرف 5 منٹ اور 58 سیکنڈس. تو انشقاق سے بولتے ہیں فاڑ دینے کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا السماء شقت، جس دن آسمان پھاڑ دیا جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، جب قیامت برپا ہوگی اور آسمان پھٹ جائے گا. وہ ادینت لربھا، ادینہ سے بن گئے. وہ ادینت، اذن کس کو بولتے ہیں؟ اذن بولتے ہیں نا کان کو. تو ویسے سمجھ رہے اس کے معنی کو. وہ ادینت لربھا، اور اس کا حکم سن کر متی و فرمانبردار کی طرح اس کی تعمیل کی. ٹھیک ہے، حکم سن کے ادینت. ٹھیک ہے، اس کی کیا کی؟ اس کے حکم کی موتی بن گئی اور فرمان بردار بن گئی. کون؟ آسمان. وہ ادینت لربها، سن لیا اس نے اپنے رب کو. وہ حقت، اور اس کا حق بھی یہ تھا، وہ حقت لہو، اور اس کے لیے حق کی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. کون؟ آسمان. کیونکہ بنایا کس نے آسمان کو؟ اللہ نہیں. اینڈ واز obligated. وہ ادینت لربها وحقت، اور اس نے اپنے رب کے حکم پر کان لگائے، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا. کون؟ آسمان. آسمان کو ہوتے ہیں کان، نہیں میٹافوریکل سینس سمجھ رہے ہیں، میٹافوریکل سینس مجازی معنی اس کا سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندر کوئی بات سن سکتا ہے، اگر زیادہ بڑی بات مت کرو. تو یہ ہوتا ہے میٹافورس جو استعمال کرتے ہیں ہم. وہ ادینت لربها وحقت، اور اس کے لیے لائق، لائق وہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لائق یہ ہے کہ سننے اطاعت کرے، اس لیے کہ سب پر غالب کون ہے؟ اللہ. اور سب اللہ کے ماتحت ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے. اس کے حکم کی سرتابی کرنے سے کوئی مجال نہیں کر سکتا ہے. بس انسان مجال کرتا ہے، اس لیے اس انسان کو کیا ہے، وہ انسان مجرم بن جاتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی جب اس کے طول و غرض سے مزید وسعت کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، جو پہاڑ وغیرہ ہوں گے سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، زمین ہموار ہو جائے گی، کیونکہ حساب اسی زمین پہ ہو جائے گا جس پہ ہم رہتے ہیں. میں بولا ایسا کہ سینڈی بولا حدیث، اس میں کیا گیا ہے کہ زمین بالکل چپٹی بنا دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس پہ حساب کتاب ہو جائے گا اسی زمین کے اوپر، اسے ایکسٹینڈ کیا جائے گا.
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور وہ باہر نکالے گی، وہ کاسٹ آؤٹ کرے گی، القا یلقی بولتے ہیں پھینکنے کو، اور پھینک دے گی، باہر نکالے گی، ما فیہا جو کچھ زمین میں ہے، وہ تخلت اور یہ خالی ہو جائے گی، خالی عربی لفظ ہے ہاں، وہ تخلت اور یہ خالی ہو جائے گی، ایمٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تخلت یہ تخلت ہاں، تخلت یہ خالی ہو جائے گی زمین۔ آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا گیا حدیث میں؟ پہلے یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جو مردے دفن ہوں گے وہ باہر نکل جائیں گے نا، جو مردے دفن ہوں گے قبروں سے، اور سب زندہ ہو کر باہر نکل جائیں گے، جو خزانے زمین کے بطن میں موجود ہوں گے نا، جو خزانے ہوں گے وہ باہر نکل جائیں گے، وہ انہیں ظاہر کر دے گی زمین، وہ انہیں بالکل خالی ہو جائیں گے زمین۔ قیامت سے پہلے، قیامت نہیں پتہ کیا ہو جائے گا، جتنے بھی معدنیات ہیں، جتنے بھی اسینشل منرلز ہے، گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے، وہ سارے باہر آ جائیں گے، کیونکہ اس پہ دنیا میں لڑائیاں پتہ کتنی ہو گئی ان چیزوں پہ، بہت ہو گئی ہے، پاس میں بھی ابھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ اس کی کوئی ویلو نہیں تھی اس کی، اب دیکھو یہ سب باہر آ گیا، اب تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گا یہ مال؟ چلو مال دنیا میں تھوڑا بہت سرور دیتا ہے انسان کو، کھانا پینا صحیح کھاتا ہے، شیلٹر مل جاتا ہے، لیکن ابدی ابدی کیا فائدہ آ جائے گا اس مال سے تمہیں؟ تو اس ٹائم پہ سارا باہر آ جائے گا، یہ سمجھنے کے لیے انسان کو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ تخلت زمین خالی ہو جائے گی اندر ساری، جتنے بھی اسینشل جو منرلز ہوں گے وہ سب باہر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تخلت وہ زمین خالی ہو جائے گی۔ حدیث میں آیا کالمز کی طرح نکل جائے گا، کالم ہوتا ہے نا، کالم کالم کیا ہوتا ہے؟ پلر نا، پلر کی شیپ سے باہر آ جائیں گے یہ سارے۔ وہ ادینت لربها وحقت، اب ایسا کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے، آسمان ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ زمین نے بھی سن لیا اپنے رب کو، وحقت اور حق بھی تھا زمین کا، اور اسی کے لائق ہے زمین کہ وہ اپنے رب کے حکم کی بجاوری کرے۔ وہ ادینت لربها وحقت، یعنی کہ جو تخلی اس نے کیا اور جو القا کیا، القا بولتے ہیں پھینک دینے کو، تخلی بولتے ہیں خالی کرنے کو، اس نے کیوں کیا؟ آج تک زمین ایسا کیا نہیں، کیونکہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے، بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقالت إنسان کیا ہو کیا بول رہا ہوں، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها، اس کو کیا ہو گیا زمین کو، ٹھیک ہے، يومئذ تحدث الأرض أخبارها بأن ربك أوحى لها، کیونکہ آپ کے رب نے انسپائر کیا، وحی کیا اس زمین کو، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہے۔ پھر سے اصل کہا جا رہا ہے انسان کو کہ دیکھیے اب انسان کے بارے میں کیا، یا ایوہ الانسان، اے انسان، انکا کادح الی ربک، تم محنت کرتے ہو، تم سٹیپ بائی سٹیپ جاتے ہو الی ربک، اپنے رب کی اور، کدحن ایکسرشن کے ساتھ، فملاقی آخر کار تم ملاقات کرتے ہو اپنے رب سے۔ یعنی کہ اے انسان، تم کیسے اللہ کے احکام کے انکار کر دیتے ہو، جب زمین و آسمان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی کو انکار کرتے ہیں، تم کیسے ایسا کرتے ہو؟ انکا کادح الی ربک، تو اپنے رب سے ملنے تک کی کوشش اور تمام کام